نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اسلامی وظائف سے مخاطب ہوں۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیات ہے جسے آیات الکرسی کہتے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا کچھ مال تھا، مجھے نگران مقرر فرمایا کہ اس مال کے حفاظ کرو، نگرانی کرو۔ ہر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا ایک آدمی آیا، دونوں ہاتھوں سے غلے کو بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر میرے اہل و عیال کا بوجھ ہے، میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دے دی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کا بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے احساس ہوا، رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا وہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں طاق لگا کر بیٹھ گیا، دیکھتا ہوں وہ آج رات آتا ہے یا نہیں آتا۔ دیکھا وہ آیا، اس نے پھر دونوں ہاتھوں سے غلے کو بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا کہ آج تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا، اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے۔ ہر فرماتے ہیں مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کی بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں میں پھر طاق لگائی اور چھپ کے بیٹھ گیا، وہ دوبارہ آیا، دونوں ہاتھوں سے غلے کو بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا آج میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری موقع ہے، تو نے کہا آئندہ میں نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کلمات کی وجہ سے نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو آیات الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا۔
اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا میں تجھے چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے۔ میں نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات کیا تھے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ یہ کہہ کے گیا ہے جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیات الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظ کرنے والا مقرر ہوگا جو صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر خیر کی کاموں میں بہت زیادہ حرص تھی، اس لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا غور سے سنو، اگر وہ تھا جھوٹا لیکن تم سے سچ بول کے گیا ہے، یعنی جو آنے والا تھا وہ ایک جھوٹا تھا لیکن اس نے بولا سچ ہے۔ ابو ہریرہ تمہیں پتہ بھی ہے، تم جانتے بھی ہو 3 راتیں تم کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ اور میں نے کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو شیطان تھا جو اس طرح مکر و فریب سے صدقے کے مال کو کم کرنے آیا تھا، اور وہ اس نیت کے ساتھ آیا تھا 3 راتیں تم شیطان کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہو، لیکن وہ تھا تو جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔ اس لیے جو آدمی رات کو سوتے وقت، اگر انسان رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کی گھر کی حفاظت فرمائیں گے، چور، ڈاکو، اسیب، جن سے محفوظ رکھیں گے۔ انسان اگر رات کو سوتا ہے ڈرونے خواب آتے ہیں تو اس آیات الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔